پارٹی کے اصول کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے گا. اور پھر پریزیڈنشیل ریفرنس آیا تھا اور پریزیڈنشیل ریفرنس آصف زرداری صاحب نے بھیجا تھا. اس میں بھی سپریم کورٹ نے اس اصول کو بڑا واضح طور پر لکھا تھا کہ ہر سینئر جج کی ایک لیجیٹیمیٹ ایکسپیکٹیشن ہے کہ اسی ہی کو چیف جسٹس بنایا جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں گزشتہ 1997 سے پہلی مرتبہ یہ رول وائلیٹ ہوا. یہ بہتر سر جس طرح گزشتہ چیف جسٹس صاحبان نے گیلانی صاحب کو، نواز شریف صاحب کو گھر بھیجا، جو ان کا کردار رہا اس کی آپ نہیں سمجھتے اسی کی وجہ سے یہ طریقہ کار نہیں ہوتا. یہ اسٹیٹ کے 3 ارگن ہوتے ہیں، ایک پہ چیک اینڈ بیلنسز کرتے ہیں. اگر وہ وزیر اعظم جو ہے نا کوئی قانون سے بالاتر نہیں ہے، اگر کوئی وزیر اعظم سپریم کورٹ سمجھتا ہے اس نے قانون کی وائلیشن کی ہے تو ضرور گھر بھیجے. انڈیا میں اندرا گاندھی کو کس نے گھر بھیجا تھا؟ سپریم کورٹ ہی نے تو گھر بھیجا تھا. پھر سپریم کورٹ میں پارلیمان بیٹھ گئی اور اندرا گاندھی کو ریسٹور کروایا. تو جو وزیر اعظم آپ گھر بھیجے، اگر آپ کے پاس اپنا لیجسلیشن کا اختیار ہے تو آپ کے پاس یہ بھی اختیار ہے سپریم کورٹ کی ججمنٹ کو ختم کرے، پھر آپ بھیج کر کے دوبارہ لیجسلیشن کریں. کیا یہ دنیا میں نہیں ہوتا؟ چیک اینڈ بیلنسز ہوتے. کس وزیر اعظم نے کہا ہے کہ مجھے غلط طریقے سے نکالا گیا؟ کون سا وزیر اعظم ہے؟ کیا گیلانی صاحب کیا تھا؟ تو گیلانی صاحب سے پوچھو نا کہ اگر آپ کو سپریم کورٹ نے نکالا تو آپ نے اپیل کیوں نہیں کی؟ اپیل فائل کرتے سپریم کورٹ میں، آپ سپریم کورٹ کو کہہ دیتے. اپیل تو آپ نے فائل ہی نہیں کی، سپریم کورٹ نے آپ کو گھر بھیجا. تو یہ کوئی بات ہوئی؟ وزیر اعظم سے پوچھو، نواز شریف سے. آپ کو اس وزیر اعظم کو کہو کہ آپ کو گھر بھیجا سپریم کورٹ نے، آپ نے ریویو فائل کیا. آپ نے ریویو کیوں نہیں فائل کیا؟ آپ خود چلے گئے لندن. آپ نواز شریف سے پوچھو کہ یہی وہ سپریم کورٹ ہے جس میں اسحاق ڈار صاحب آپ کے خلاف وحدماب گواہ بنے تھے. اسی سپریم کورٹ نے آپ کا وہی کیس حدیبیہ والا ختم کیا. تب تو آپ کو ایکسیپٹیبل تھا. ڈیسیجن آ جائے آپ کے فیور میں تو بڑی خوشی ہو، اور ڈیسیجن آپ کے خلاف آ جائے تو آپ جج پہ چڑھائی کرو. یہ تو نامناسب. پشاور کا دیکھ لیں، پشاور ہائی کورٹ، سندھ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، اس میں یہی طریقہ کار ہے. جو 5 سینئر ترین ججز ہوتے ہیں ان میں سے ایک چیف جسٹس بن جاتا ہے. کسی جو بھی ہے اس میں سے سپریم، وہ آئین میں یہ نہیں لکھا تھا. آئین میں لکھا تھا کہ سینئر موسٹ جج سپریم کورٹ آف پاکستان یا جو چیف جسٹس آف پاکستان ہوگا اس کے اصول تھے. زرداری نے جو ریفرنس بھیجا ایز اے پریزیڈنٹ، جس وقت قاسی صاحب کو وہ لے رہے تھے اور ریاض خان صاحب کو نہیں لے رہے تھے، اس وقت یہ ہوا تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس ریفرنس بھیجا اور سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ اصول ادھر بھی اپلیکیبل ہوں گے کہ سپریم کو ہائی کورٹ کا سینئر ترین جج بنے گا. اور یہ فرسٹ ٹائم یہاں ہوا ہے. ادروائز ہونا یہ چاہیے کہ اگر ہم باقی امپلائمنٹ میں کرتے ہیں، دیکھو جتنا آپ ہٹ کرو گے، جتنا آپ ایسولیٹ کرو گے، جتنا آپ اس کے ڈیمینش کرو گے، تو سرکار اسٹیٹ کا اگر ایک ستون نہیں رہے گا تو اسٹیٹ کے عوام کیسے؟ بیرسٹر گور صاحب یہ بتائیے گا، آرمی میں بھی یہی ہے کہ آرمی چیف کی جو تقرری ہے وہ بھی اسی انداز سے ہوتی ہے. تو کیا نہیں، دیکھو جس بھی انداز میں ہو، جس بھی انداز میں تقرری ہو، لیکن ڈپارٹمنٹ الگ چیز ہے، وہ کرنے چاہیے. لیکن دیکھو سینیارٹی کے اصول کو مد نظر رکھنے چاہیے، اس کو پریفرنس دینا چاہیے. گور صاحب یہ بتائیے، سر 26ویں آئینی ترمیم منظور ہو گئی، اس کے بعد چیف جسٹس کی تقرری ہو گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کیسی دیکھتے ہیں اسلام کو؟ دیکھیں، میں تو ہم 26th امینڈمنٹ کو انکانسٹیٹیوشنل سمجھتے ہیں. خاص کر ان کے جو یہ جوڈیشری ریلیٹڈ جو پروویژن ہے یہ بالکل انکانسٹیٹیوشنل ہے. مجھے امید ہے انشاءاللہ جب کورٹ میں چیلنج ہوں گے تو یہ سیٹسفائیڈ ہوں گے. اس کے نتیجے میں بنی والی کمیٹی بھی انلیگل ہے. اور یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے 1997 کے بعد کہ کسی چیف جسٹس کو آؤٹ آف جو ٹرن ہے، یا مطلب اس کی سینیارٹی کے اصول کو بالا طاق رکھتے ہوئے اپوائنٹ ہوا ہے. اس سے عدلیہ میں بڑے دراڑیں پڑے گی. اور ہائی سپریم کورٹ نے یہ اصول ججز کے کیس میں طے کیے تھے 2002 میں مشرف کے دور میں کہ سینیارٹی کو پرنسپل بنا کے کرنا چاہیے. پھر ہائی کورٹ کی ججز کے لیے زرداری صاحب نے جو ریفرنس بھیجا تھا اس میں بھی سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کو دیکھنا چاہیے. آئین میں یہ لکھا تھا کہ آپ سینئر موسٹ کو ہی رکھیں. اگر سارے ججز ایک جیسے ہیں تو آپ کسی جج کو اس کو پیچھے اس لیے نہ چھوڑے کہ اس نے آپ کے خلاف ججمنٹ دی ہے. یہ سپریم کورٹ ہے، کسی کے خلاف حق میں اور خلاف ججمنٹ کو نہیں دیکھنا چاہیے، سینیارٹی کے اصول کو دیکھنا چاہیے. صرف سپریم کورٹ کب جا رہے ہیں اس کے خلاف؟ نہیں، دیکھو لوگ جائیں گے، میں یہ نہیں کہہ رہا. پی ٹی آئی بھی ہم کنسیڈر کریں گے، وہ ساری چیزوں کو کنسیڈر کریں گے. لیکن ہم کسی چیف جسٹس کے اپوائنٹمنٹ کا مقصد نہیں، ہم تو 26th امینڈمنٹ کو جو ہے ایز اے ہول اس کو چیلنج کریں گے، بجائے اس کے کہ ہم چیف جسٹس کو کہیں. اس پہ obviously is the judge of Supreme Court.